پوری دنیا میں نفس نفسی ہے، لوگ مار دھاڑ کاٹ پیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، ہر ایک روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے پریشان ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا میسر نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم میں سے کوئی شخص پورا دن ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے روٹی کی تلاش میں، لیکن اس کو روٹی نہیں ملتی، خود کئی ہفتوں سے بھوکا ہے، وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، چشم تصور و منظر لے کر کے آئیے گا، اس کے گھر کے اندر جیسی دروازہ کھلتا ہے سامنے اس کا چند مہینے یا چند سالوں کا بچہ بلک رہا ہے، کئی ہفتے گزر گئے، پانی کا ایک قطرہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا، میرا وہ بیٹا میری وہ بیٹی جس کے ابروؤں کے اشارے پر میں دنیا اس کے قدموں میں لا کے رکھ دوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا بچہ جاں بلب ہے، اس کی سانسیں رک رہی ہیں، پیاس کی شدت سے زبان سوکھ کے کاٹا ہے، وہ منتظر ہے میرا باپ آئے گا تو کھانے کو کچھ لے کر آئے گا، لیکن میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں گیا تو میرے بچے نے جب یہ دیکھا تو زمین پر تڑپنے لگا، یہ سوچ کر کہ بابا آج بھی خالی ہاتھ آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی بڑھا تو میں نے دائیں جانب دیکھا کہ میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے، جس نے بچپن سے جوانی تک مجھے اس انداز سے پالا کہ میری کسی خواہش کو رد نہیں کیا، جو اپنے آنچل کے سائے میں مجھے رکھتی تھی، ہر غم و پریشانی سے بچاتی تھی، میری وہ بوڑھی ماں منتظر ہے، میرا لال باہر گیا روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے گا، نہیں ہے کھانے کو، میری ماں تڑپ رہی ہے، 2 ہفتے ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ صورتحال دیکھیے گا، میں ماں سے نظریں چراتے ہوئے جب بائیں دیکھتا ہوں تو بیوی کھڑی ہے، رفیق حیات، شریک سفر، میری وہ شریک حیات کے جو ہر خوشی غمی میں میرے ساتھ تھی، جو ہر وقت میرا حوصلہ بڑھاتی تھی، اسی نے کہا تھا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، باہر جاؤ، اللہ کو انتظام کرے گا، ملے گا کچھ نہ کچھ۔ اور پورا دن خاک چھاننے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ملا، یار روٹی کے ٹکڑے سے مراد روٹی کا ٹکڑا ہی ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کی ایک بوند نہیں ملی۔ اب اس ایسی صورتحال میں بچہ تڑپ رہا ہے، میری بیوی اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر کے تھک گئی ہے، اور ماں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور خود میری اپنی حالت ایسی ہے کہ اتڑیوں نے جواب دے دیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ایسی صورتحال میں گھر کے باہر سے کھانے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، بہترین اور لذیذ کھانے کی خوشبو، آواز دینے والا کہہ رہا ہے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ہے، لذیذ انواع اقسام کے کھانے بھی ہیں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ، یا میں اپنے آپ کو بطور تمثیل رکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا یہ سوچ کر کے کھانے کا انتظام ہے، لوگ کہہ رہے ہیں مسیحا آ گیا، مسیحا آ گیا، مسیحا آ گیا، وہ مسیحا اتنے سارے کھانے لے کر آیا، اتنا سارا پانی لے کر کے آیا، سب کچھ لے کر کے آیا ہے، اور میں جیسی قدم آگے بڑھاتا ہوں مجھے یہ جملہ کہیں سنا سنا سا لگتا ہے، مسیحا آ گیا، مسیحا آ گیا۔ میں نے غور کیا تو میرے محبوب کی وہ حدیث تھی، سرکار نے فرمایا جب دجال آئے گا بڑے بڑے لوگ اس کو اپنا مسیحا مان جائیں گے، بڑے بڑے لوگ اس کو اپنا مسیحا مانیں گے۔ فرمایا میں جب قدم آگے بڑھایا تو ایسی صورتحال میں رک گیا، نہیں میں ایمان کا سودا کیسے کروں؟ وہ مسیحا جس کو لوگ مسیحا کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ بالکل جو چاہو کھا لو، جتنا چاہو پی لو، ایک شرط پہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ سامنے بلکتا ہوا بچہ ہے، سامنے تڑپتی ہوئی ماں ہے، سامنے بھوکی پیاسی بیوی ہے، اور خود میری اجڑیاں بھی جواب دے چکی ہیں، اور وہاں پر بہترین کھانے، بچہ کہہ رہا بابا کھا لو نا، بابا کچھ نہیں ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے تو تھوڑا کھانا چاہے وہ حرام ہی وہ کھا لیا جاتا ہے، کیا چلا جائے گا، بابا رب تو ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے نا، رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، مومن ہے، کھا لو نا، اگر ہم منہ سے بول بھی دیں گے تو خدا ہے کیا جائے گا۔ ایسی جاں بلب صورتحال میں مجھے بتائیے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان بچائیں گے، کتنے حضرات ہوں گے جو اپنا ایمان بچا سکیں گے۔ اس لیے کسی نے خوبصورت بات کہی ہے، پیٹ بھرا ہو اور پیاس نہ لگی ہو اور گھر میں آسائشیں سہولیات سب میسر ہو، ایسی صورتحال میں دجال کا فتنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دجال اس وقت آئے گا جب مہینوں کے فاقے ہو چکے ہوں گے، اور وہ ہر طرح کی آسائشیں لے کر آئے گا، ایک دعویٰ ہوگا، ایک بات ہوگی، ایک صرف سامنے کے سامنے لوگوں سے ایک مطالبہ ہوگا کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ اب ایسی صورتحال میں مسلمان دیکھ بھی رہا ہے اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے، دیکھ بھی رہا ہے ایک آنکھ کا کانا ہے، دیکھ بھی رہا ہے ساری علامتیں پوری ہیں، اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو ایمان بچا پائیں گے؟
اس وجہ کر میرے حبیب نے فرمایا لوگوں دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔